ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خادمین سے سیکھ رہے تھے مسیحت کی پہچان. ہر طرح سے مسیحت جو ہے وہ ایک الگ وجود رکھتی ہے تاکہ ہمارے خدا باپ کا جلال ظاہر ہو. تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، جیسے میں نے شروع میں ایک بات کی کہ بہت ساری شکایات رسم و رواج میں، رہنے میں، سہنے میں، بلکہ ہماری کالونیاں، بستیاں، شہر اس طریقے سے بدنام ہیں کہ وہاں پہ کوئی یسوع مسیح کے نام کی پہچان یا مسیحت کی پہچان دکھائی دیتی نہیں ہے. تو یہ سلسلے کو میں جاری رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر ڈاکٹر فنیل صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیں کہ مسیحت کی پہچان ایکچولی کیا ہوتی ہے. جی پادری صاحب. جی شکریہ. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور یہ بڑا ہی خوبصورت جو ہے ایک ٹاپک ہے کہ بینگ کرسچن ہوتے ہوئے ہماری پہچان کیا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے ہماری. اور میں ایک کہانی بیان کروں گا چھوٹی سی. اور یہ کہانی ایک خدا کے خادم کی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے علاقے میں گیا تھا جہاں پر کوئی مسیحی نہیں تھا. اور وہ کہتا ہے کہ جب میں گزرتا تھا تو چند بچے آ کر دروازے پر کھڑے ہوتے تھے. تو ایک دن اس نے ان سے اتر کر پوچھا آپ کس سے ملنا چاہتے ہو، روز آپ کھڑے ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ایک مسیحی سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا یہاں تو کوئی مسیحی نہیں ہے، لیکن آپ چلے جاؤ. پھر دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، وہ بچے ہر روز کھڑے ہو جاتے. ایک دن اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ مسیحی ایسے ایسے ہوتے ہیں، ہم مسیحی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. اور کیا ہوا کہ اس بندے نے کہا کہ آج آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو مسیحی دکھاؤں. جی. اور جب وہ انہیں اپنے گھر میں لے کر گیا تو بہت بڑی ٹیبل لگی ہوئی تھی. اس ٹیبل پر اس نے کہا کہ کھانے جو پکا کر رکھے جائیں. وہ اس نے انہیں کھانا کھلایا، ان کے ساتھ بیٹھا اور اس کے ساتھ اس نے گفتگو کی. اور جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو بچوں نے کہا ہم اس مسیحی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. اس نے ان بچوں کو کہا کہ آج وہ گھر نہیں ہے، کل آپ آنا تو پھر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ کیسا ہے. جی. وہ ہر روز بچوں کو دوپہر کے وقت اپنے گھر میں لے آتا اور کھانا کھلاتا. ہر روز وہ آیا نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ جب اس کی ان کے ساتھ بات چیت بڑھ گئی تو اس نے ان بچوں سے کہا کہ میں مسیحی ہوں. ان بچوں نے کہا آپ مسیحی نہیں ہو کیونکہ ہمیں گھر میں یہ بتایا جاتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، آپ تو ہماری طرح کے ہو. اس نے کہا نہیں، میں مسیحی ہوں. ان بچوں نے اس وقت جو ہے وہ اس بندے کے وسیلہ سے مسیح کو جانا کہ مسیحی کیسے ہوتے ہیں. اور یہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، پاک کلام میں لکھا ہوا ہے اس جہان کی ہم شکل نہ بنو. اور خداوند یسوع مسیح نے اس تعلیم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑا. جی. جی. اور پالوس اس تعلیم کو لے کر جو ہے وہ روم تک پہنچتا ہے. اگرچہ رومیوں کا خط لکھا گیا تھا لیکن پالوس روم میں نہیں گیا تھا. تو روم کے جو حالات تھے وہ پالوس کے سامنے تھے. وہاں پر غلام پرستی، وہاں پر دیوی دیوتاؤں کی پرستش، وہاں پر اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو گناہ تھے پائے جاتے تھے کہ جن کے وسیلہ سے کلیسیا کمزور ہو رہی تھی. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی معاشرہ میں ہم رہ رہے ہیں، جب ان کے رسم و رواجات کو ہم اپناتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو اس جہان کے جو ہے وہ ہم شکل بنا لیتے ہیں. اور پالوس رسول جو ہے وہ روم کے لوگوں سے ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں. جی. اور خداوند یسوع مسیح نے صاف طور پر کہہ دیا کہ تم زمین کے نمک ہو. جی. یہ مسیحی کی پہچان کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ وہ نمک ہے. جی. اور نمک وہ چیز ہے، اگر اسرائیل میں دیکھا جائے تو اسرائیل میں جب روٹیاں بنائی جاتی تھی تو جو تنور ہوتا تھا اس کے درمیان میں نمک ڈالا جاتا تھا.
پتھر لگتے تھے، بیچ میں نمک اور پھر تنور لگتا تھا کہ جب روٹی لگائی جائے تو نمک کی تاثیر خود بخود روٹی میں پہنچ جائے۔ اور مسیحی ہوتے ہوئے ہماری یہ تاثیر ہونی چاہیے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں۔ بھائی بخت سنگھ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو بٹر کو بچانا ہے، چاہے وہ فریج میں رکھا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، آپ اس میں نمک ڈال دیں وہ بٹر خراب نہیں ہوگا، وہ بٹر جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ذائقے کو ختم نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو ہے وہ نمک کہا ہے۔ ہماری پہچان جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خوبصورت ٹائٹلز ہمارے ساتھ جوڑے گئے ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑے گئے۔ ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، ہم خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، اور سب سے بڑھ کر مسیحی ہوتے ہوئے ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اچھا بادی صاحب، یہاں پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا زمرے میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں جس طرح آج کل شادی کے رسم و رواج ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں دنوی جو شادیاں ہوتی ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، اور بے انتہا وہاں پہ آپ میوزک اور بے تحاشا ڈانس دیگر باتیں ہوتی ہیں۔ کیا اس ضمن میں بھی مسیحی شادیوں کو ان سے مختلف ہونا چاہیے؟ جی مسیحی شادیوں کو مختلف ہونا چاہیے، اور ہماری پہچان جو ہے وہ الگ ہونی چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اکثر اوقات ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم خدا کو بھول کر اپنے جو رسومات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک شادی تھی ہماری کلیسیا میں، انہوں نے اس شادی میں خدا کو چھوڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا جی پاش صاحب آپ نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ تو بعد میں جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا نقصان ہوا؟ کہتے ہیں ہمارا بینک بیلنس ختم ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریسیپشن ہے وہاں پر مہمان موجود ہے، دولہا اور دلہن موجود ہی نہیں ہے، لوگ کھانا کھا کے جا چکے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں آ سکے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کا نقصان ہوا ہے، اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اس شادی پر خدا کو چھوڑا ہوا تھا۔ آپ نے رسوم و رواجات کو، اپنے روپے پیسے کو اور اپنے پہننے کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی ہوئی تھی، اور خدا شاید آپ کے کونے میں بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک خدا کا خادم تھا، تو وہ کسی جگہ پر گیا اور اس نے ایک شخص کو بائبل مقدس دی۔ اس نے کہا کہ بائبل مقدس آپ پڑھیں، تو اس نے کہا میں بائبل مقدس نہیں لوں گا، پہلے آپ اپنی زندگی سے مجھے مسیح دکھائیں، پہلے اپنی زندگی سے مجھے بائبل مقدس دکھائیں، پھر میں آپ سے بائبل مقدس لوں گا۔ اور یہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارا جو پہناوا ہے تک بھی، اور ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا جو چال چلن ہے، اس سے لوگ جانے کہ ہم کیسے ہیں۔ اور ایک پاسٹر ہوتے ہوئے ہمیں جس جگہ پر ہم رہتے ہیں وہاں پر سارے لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ یہ پاسٹر ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ جانتے ہیں۔ اور وہاں پر ہمارا لب و لہجہ، ہماری گفتگو، ہماری پہچان الگ ہوگی تو لوگ ہمیں جانیں گے کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں۔ اصل میں پرسب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے رسم و رواج ہے نا آج کل دنیا میں چل رہے ہیں، بے تحاشا فیشن، ایسا پہناوا ہے، قابل اعتراض لباس بھی ہیں، یعنی جو ہمارے لوگ پہنتے ہیں لڑکے، تو کیا لباس بھی جو ہے وہ اور پہناوا اور بال یہ سب کچھ آؤٹ لک ہے ہماری، کیا یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی پہچان ہے؟ جی اس بات کی طرف ہم غور کریں تو آج ہمارے مسیحی بھائیوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوتے ہیں، بالکل، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیگریڈ کرتی ہیں اور مسیح کی پہچان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور یہ ہمیں معاشرے میں وہ الفاظ ہمارے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو شاید نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اس ساری وہ چال میں چل رہی ہیں کہ ابھی تک وہ مسیح کو جان نہیں سکتے، اور اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے اور وہ یسوع مسیح کو ظاہر نہیں کرواتے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی رسم یہاں پر ادا کی جاتی ہے ہمارے ملک پاکستان میں،
جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر پر بائبل رکھی جاتی ہے. حالانکہ یہ بائبل مقدس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا. ہاں بائبل مقدس میں ذکر ملتا ہے کہ جب ربکا جاتی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اس کے بھائیوں نے اس کے لیے دعا کی. بہتر تو یہ ہے کہ جب ہماری بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے. اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جب شادی ہے تو میں ٹھہرتا ہوں جب تک بیٹی کی رخصتی ہو نہیں جاتی، میں ٹھہرتا ہوں کہ جب یہ رخصت ہو تو میں دعا کر کے اسے بھیجوں. یہ کئی ایسی چاول پھینکنا، ٹھیک ہے، رزق کا ختم ہو جانا، یہ چیزیں جو ہیں وہ مسیحیت کی پہچان نہیں. اور جی شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے کچھ اپنی ذاتی مثالوں سے اور کلام مقدس کی روشنی میں آپ نے ہمارے ناظرین کو متعارف کرایا کہ مسیحیت کیا ہوتی ہے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے بائبل مقدس کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ ہمارے رہنے سے، ہمارے جینے سے، ایون کہ ہمارے جو جینا مرنا ہے، اس سے بھی خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہمارے وسیلے سے ہوتی ہے. اور ایک مذہب جو ہے وہ اپنے بانی کا، اپنے ہادی کا جو ہے اس کی پہچان کا سبب بنتا ہے. تو مسیحیت کی پہچان جو ہے، جس طرح کہ خدا کے خادم بتا رہے تھے، وہ بائبل مقدس کے مطابق ہمارا رہنا سہنا ہونا چاہیے تاکہ دنیا جان پائے کہ ہمارا خداوند کیسا ہے. تو مسیحیت کی پہچان یہ ہم جانیں گے، اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر بروش ڈین صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مسیحیت کی پہچان کیا ہوتی ہے. جی پادری صاحب. خداوند میں سب کو میری طرف سے اور تمام اہل مخلوق کو سلام اور دعائیں قبول ہوں. اور مسیح کا بدن وہ کیا ہے، مسیح خداوند کیا ہے، اور خدا کون ہے، ان تینوں چیزوں کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو عام جام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی خدا دیکھا ہے نہیں دیکھا، کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان رکھ رہے ہیں. نمبر 2، مسیح خداوند کون ہے اور اس کے کیوں، کہ جیسے وہ اپنے سارے چال چلن میں پاک ہے اور ہم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنے، اس کی وجوہات کیا ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی بالکل. ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام جب مجسم ہوتا ہے، جسم کا روپ اختیار کرتا ہے، کس کے روپ میں کر رہا ہے؟ مسیح خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی صورت میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور جب وہ ظاہر کرتا ہے تو آج ہم غیر قومیں، اپنے پرائے سب، وہ یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یسوع مسیح جو ہے ہوا پر چلتا ہے، یسوع مسیح بادلوں پر چلتا ہے، یسوع مسیح پانی پر چلتا ہے، اور ان چیزوں کو جو نہیں ہیں آواز دیتا ہے وہ آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر پانی کو کہتا ہے رک جاؤ، وہ تھم جاتا ہے. آندھی کو بولتا ہے تھم جاؤ، وہ تھم جاتی ہے. اب جب ہمیں یہی پتہ نہیں کہ خدا کون ہے، مسیح کون ہے، اور ہم کون ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے تبدیل کریں، کیسے چینج کریں؟ تو جب ہمارے ایک ٹاپک میں نے ابھی رکھا تھا، اس کی وضاحت کسی دن میں کروں گا. اس کی وجہ، اس کی جڑ کیا ہے کہ یہ حرکت ایسی کیوں ہو رہی ہے، ہمارے اندر کون ہے؟ جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے جسم، روح اور دماغ اور ذہن اور عقل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. وہ کون ہے جو ہمیں مسیح کے چال چلن کے مطابق عمل نہیں کرنے دے رہا؟ اور یہ کہاں رکاوٹ ہے، کہاں وجہ ہے، یہ کس بات، کون، کیا چیز ہے وہ؟ ان چیزوں کو جب تک ہم جانیں گے نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہیں کون، ہمارا ذات، تخم، بیج، نسل کیا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ابھی کہ آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 1 باب اس کا 12 اور 13 ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جی بالکل. خدا کون ہے؟ روح ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی روح ہے. اور جو مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ خاکی ہے،
میرے دوستوں عزیزوں، آدم دو ہیں. یہ فالٹ جو بھی میں نے بتایا کہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہم اس کے نقش قدم پر یسوع مسیح کے چلتے اور نہیں چل پاتے. نہ تو ہمیں یسوع مسیح کی پہچان ہے، نہ ہمارے کو خدا کی پہچان ہے، نہ ہم خدا کو جانتے ہیں، نہ یسوع مسیح کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ غلطیاں اور قصور اور وہ بادشاہی شیطان ہمارے اندر کرتا ہے اور ہمیں آپریٹ کرتا ہے. جیسے کہ کافی سارے خادموں نے یہ کوشش کی کہ ہمارے جسم، روح اور بدن مسیحیت کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو جانتے نہیں. اب بات یہ ہے کہ آدم ہے دو. ایک وہ آدم ہے جو خاک سے بنا ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 46 آیت میں یا 47 میں ایسے آپ کو بات آئے گی کہ آدم دو ہیں. ایک خاکی ہے جو خاک سے پیدا ہوا، اور دوسرا آدم جو ہے وہ روحانی ہے. اور آپ، اور یہ جو کلام میں لکھا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ. بھائی صورت کیوں ہم نہیں بدل رہے؟ کہ ہم اس خاکی کی صورت پر ہیں. صورت کیا چیز ہے؟ الفاظ، ایک کردار. صورت کا معنی ایک کردار. اس کردار نے، پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس کردار نے آدم اور حوا کے ذریعے زمین پر گناہ اور موت آتی ہے اور وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اب ہم جو ہیں، جب ہمارے جسم، روح اور بدن، اور ہم اس آدم کے کہنے مطابق چلتے ہیں، اس کو اپنا باپ بولتے ہیں، شیطان کو اپنا باپ بولتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے کہنے اور حکموں پر ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارا جسم کہتا ہے ہم عبادت کریں، ہمارا جسم کہتا ہے کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں، ہمارا جسم کہتا ہے ہم سچائی کو اپنائیں، ہمارا جسم کہتا ہے کہ ہم نیکی کریں، ہمارا جسم کہتا ہے کہ ہم بھلائی کریں، لوگوں کی اور لوگوں کی خدمت کریں، اور ہم خادم بھی کہلاتے ہیں اور بہت سارے خادم بھی ہیں. لیکن آسمان پر بہت سارے اور زمین پر لوگوں نے اپنے خدا اور خداوند بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. جیسے کہ ہم عبادت کا ہمارا آغاز تھا رومیو 12 باب اور اس کی پہلی اور 2 آیتیں تھیں، لیکن 2 آیتوں پہ زیادہ دوسری آیت پہ زور دیا گیا. تو میں پہلی آیت کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسیح ہے کون اور ان کی عبادت کیا ہے، اور ان کا تخم، ذات، نسل، بیج کیا ہے. تب وہ خاکی آدم سے جدا ہوں گے اور ان میں وہ نیکی اور محبت مسیح کی اور وہ سارا اخلاق اور چال چلن ان میں آ جائے گا. اس لیے کہ وہ آدم جو روحانی آدم ہے وہ بعد میں آیا ہے. جب ہم سب مل کر اس گناہ کے آدم کو اپنا آدم سمجھتے ہیں اور اس نسل، بیج اور ذات سے ہمارا تعلق رہے گا تو ہمارے اندر یہ ساری بری عادتیں، برے کام، حسد، تعصب، نفرت، یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی. اور جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو یہی غیر قوموں میں بھی پائی جائیں گی. ہوس پرستی ہے اور اپنا ہر قسم کے زنا کاری ہے. ہاں جی، کئی قسم کے گناہ ہیں. کیا یہ ایسا شخص جو ان گناہوں سے پہلے ہمیں کیا کرے؟ آزاد کرے. کیونکہ بس میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. کردار جو ہیں ہمارے وہ اس جہان کے ہم شکل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اچھی تعلیم، ہمارے خادموں کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی برائیوں کا خادموں نے اعتراف کیا ہے اور اپنی کلیساؤں میں اپنے مسیحی لوگوں کے برے جو کردار ہیں ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے کہلاتے ہیں. کیا یہ اس زمین کے اوپر اس لائق ہیں؟ جب اس گناہ گار لوگ اور اس آدم کی اولاد جو ہوا کی اور گناہ کی اور موت کی پیداوار ہیں ان کے ہم شکل بنے ہوئے ہیں. اس لیے یسوع مسیح سارے نبیوں اور پیغمبروں کے بعد خداوند اس کو بھیجتا ہے کہ اس گناہ کے سبب سے، جس کی وجہ سے خداوند آدمی سے، آدم ذات سے اور ان سے ناراض ہو کر ایک تعلق ختم کر دیا تھا اور سب کو موت کے حوالے کر دیا تھا کہ بس ٹھیک ہے. جیسے کہ نوح کے زمانے میں نافرمانی کرتے رہے آدم اور حوا، اور اس کے بعد کاہن نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کیا. اور خداوند نے کہا، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، خداوند نے کہا آدم اور حوا سے جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے تم مرو گے. تو میرے دوستو عزیزو، جب انہوں نے پھل کھایا اور خداوند شام کو آتے ہیں
اور ان کو آواز دیتے ہیں کہ آئے آدم تو کہاں ہے. چاہیں گے کہ ہم مسیح کو آب خداوند بولتے ہیں، اور اس میں ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمارا اس جسم سے، جسمانی بدن اور آدم سے ہم جدا ہوتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر روح القدس کے وسیلہ سے، ہم ایمان کے وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو جب اگر ایک صرف میں پڑھوں گا، کیونکہ یہ پوری میں چاہتا ہوں کہ غلطیوں 3 باب اس کی 16 سے میں صرف پڑھتا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر روح کے ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری اور بدعتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں اور بدعتیں، بعض نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسے پیشتر سے جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اس لیے پولس رسول نے فرمایا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. شکریہ جی، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. جیتے رہے. اپنے خداوند کے کلام میں سے اور مسیح یسوع کی شخصیت کے تعلق سے بتایا کہ جب اسے ہم فالو کریں گے تو ہمارا کردار بدل جائے گا. تو ناظرین، خدا کے خادمین نے کلام مقدس کی روشنی میں اس بات پہ فوکس کیا اور مرکز بنایا کہ ہم یسوع مسیح کو فالو کریں، اور اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا جو کردار ہے، ذمہ داری ہے، وہ اس دنیا کے اندر اپنے کردار کے وسیلے سے دنیا کو دکھانا ہے کہ مسیحیت کی پہچان کیا ہوتی ہے. یقیناً آپ سب نے سیکھا ہے اور برکت پائی ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے، دیکھتے رہیے اور باخبر رہیے بائبل مقدس کے گہرے بھیدوں سے، مکاشفات سے، تاکہ آپ شخصی، خاندانی اور کلیسیائی اعتبار سے ترقی کریں اور برکت پائیں. اب اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.